الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ سب کو اپنے چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس چینل قرآنی وظائف ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے زندگی کے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوتے رہیں اور آپ کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، اور ہم ہر بار آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل قرآنی وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو مل جائے اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کو درود شریف کے برکت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور تم بھی ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم نے جو موضوع چنا ہے اور جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ سورۃ مزمل ہے، اور ہم آج آپ کو سورۃ مزمل کے وظیفہ اور عمل بتائیں گے جو بہت ہی مجرف اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کا وظیفہ بتائیں تو ہم آپ سے سورۃ مزمل کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ سورۃ مزمل قرآن پاک میں 29ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی 73 سورت نمبر ہے، اور یہ سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت مکیہ ہے۔ اور اس سورت کی بہت ہی فضیلت اور اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سورت میں تعریف کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نیا نام دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں ایک نیا نام دیا ہے، وہ نام ہے مزمل، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزمل کے نام سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل کی پہلی آیت میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا المزمل،
اے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا کا ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کے نام سے پکارا ہے، جس کا معنی یہ ہے کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام کیا کرو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ رات کو تھوڑا سا وقت اپنے رب کی عبادت میں گزارا کرو، جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اور رات کو عبادت کیا کرو۔ رات کو ہم آرام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کو تھوڑا سا وقت گزارا کرو، جیسا کہ اس آیت میں بھی ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وقت میری عبادت میں گزارا کرو، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ رات کے وقت ایک تو خاموشی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ عبادت بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو تھوڑا سا وقت عبادت میں گزارا کرو اور استغفار اور مجھ سے رجوع کیا کرو، کیونکہ ہم سارا دن اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رات کو تھوڑا سا عبادت کیا کرو، کیونکہ آپ سارا دن کام کرتے اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو تھوڑا سا وقت عبادت کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ اس آیت سے ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ہم فلاح پا سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک بھی ساتھ پڑھا کرو، کہ جتنا تم قرآن پاک آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو، اور ترجمے کے ساتھ ہم کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک پر عمل کر کے ہی ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت عبادت کرنا بہت خوب ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رات کو اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر ہم رات کو کسی بھی پہر اٹھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رات کو ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اور عبادت کرنا کا بہت مزہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس وقت انسان کے قریب ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ سورۃ مزمل کا مجرب ترین اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس کی مدد سے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل اور آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، اور اس کی مدد سے آپ کی زندگی کی مشکلاتیں آسان ہو جائیں گی۔ تو خواتین و حضرات،
ہم آج آپ کو سورۃ مزمل کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ وہ سورۃ مزمل کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور ہم آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتے ہیں کہ جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے باوضو ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، اس وظیفے کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی دن بھی نماز اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پیر والے دن یا جمعہ رات کو یہ وظیفہ شروع کریں۔ تو اس وظیفے کو کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ آپ نے نماز عشاء ادا کر لینی ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر نماز ادا کی ہے وہیں پر بیٹھے رہنا ہے، اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور جا نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور اول و آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ والا درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ مزمل کی 1 دفعہ تلاوت کرنی ہے، کیونکہ درود پاک کی برکت سے اس وظیفے میں طاقت اور زیادہ یہ وظیفہ پاورفل ہوا، کیونکہ اب خواتین و حضرات درود پاک پڑھنا بہت ہی لازم ہے۔ یہ اپنے اندر بہت سارے اثرات رکھتا ہے، اس لیے ہم آپ کو ہر دفعہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے ہر وظیفے کو کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اچھا، تو سورۃ مزمل کی 1 دفعہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کو کرنے میں صرف اور صرف آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اور بڑی ہی انکساری کے ساتھ اپنی حاجت اور مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مشکل اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور آپ نے صرف یہ وظیفہ 1 ہفتہ پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، تو کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔